حامدا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم و مکرم سامعین کرام، آج کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے والی بنائے۔ سامعین گرامی، دراصل مدرسہ نام ہے اللہ کی پہچان کرانے کا، مدرسہ نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شوری ولادت کا، مدرسہ نام ہے قرآن مجید کی علوم کی ارشاد کا، مدرسہ نام ہے اعمال میں صالحیت پیدا کرنے کا، مدرسہ نام ہے حلال و حرام کی پہچان کرانے کا، مدرسہ نام ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا، مدرسہ نام ہے بھائی چارگی کو تعلیم دینے کا، مدرسہ نام ہے دین کو پھیلانے کا۔ الغرض مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدرسہ 1450 سال سے لے کر آج تک متوازی بڑی آباداب کے ساتھ قال اللہ وقال رسول کی صلاحیت کر رہا ہے۔ اس مدرسے کا رشتہ اصحاب صفوان سے لگا ہوا ہے، جس کے معلم آبائے دو جہاں فخر بنی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے طالب علم صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے دلیل قدر صاحب رسول تھے، جس کا نصاب اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان تھا، جس نے دنیا کے اندروں میں اور زندگی کی تاریخیوں میں نور کی کنار بن کر اجالا بانٹنے کا تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ امتی کے تقاضے پر لبیک ایک سماج و معاشرتی تہذیب و ثقافتی تمدنی و اخلاقی اعتبار سے ادارہ قربانی کا بے نظیر مظاہرہ پیش کیا۔ یہ مدرسہ مکہ مکرمہ سے چلا تھا، وہاں سے مدینہ المنورہ میں منتقل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے عالم میں پھیل گیا۔ الحمدللہ آج دار علم سے منتظر اصحاب صفات جنم دینے والے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مدارس اسلامیہ کا جان چپے چپے پر اللہ کی دھرتی کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مدرسہ چل رہا ہے، دین کے داعی شیطائی پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی مدرسے سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، مقررین پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، علماء حکماء پیدا ہوئے، ائمہ و خطبہ پیدا ہوئے، قطب و ابدال پیدا ہوئے۔ یہ مدرسہ ہے کوئی میں قضا نہیں ساگی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں قضا نہیں ساگی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، مدرسے والوں نے ہر نازک موڑ پر امت مسلمہ کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی۔ ہر دور میں طاغوت و فرعونی طاقتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ 1857 کے قیامت خیز انقلاب کو کون نہیں جانتا، شام کے میدان سے کون ناواقف ہے۔ میں کیا ہوتا ہوں کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا بچاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو مدرسے والے کی داستان تاریخ کے اوقات سے پوچھو، مدرسے والے کی داستان گرگیوں کے برپا کے طوفان سے پوچھو، مدرسے والے کی داستان آسمان کے چاند تارے سے پوچھو، مدرسے والے کی داستان گلشن کی بہاروں سے پوچھو، مدرسے والے کی داستان جیل کی سلاخوں سے پوچھو، مدرسے والے کی داستان مالٹا کے کوٹریوں سے پوچھو، مدرسے والے کی داستان کالے پانی کی خطرناک گھاٹیوں سے پوچھو، پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام مدرسے والے کی داستان سنائیں گے اور ان کے مجاہدانہ اور شرف و شان کارنامے بیان کریں گے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں آ چکا تھا، اس وقت ان مدرسے والوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے اپنا جان قربان لگا دیا۔ ان کے مجاہدانہ اور شرف و شان کارناموں کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر علماء حصہ نہ لیتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک دیش کی رومان نہ چلتی۔ الغرض ان علماء نے پھانسی کے پھندوں کو چھو کر، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہندوستان کو انگریز حکومت سے آزاد کرایا اور اس کی قریبیت اور ناپالغوں کی گنج اڑا کر رکھی۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ تحریک کلمات علماء کو تک تعداد میں لٹا دیا گیا، چونکہ انگریز کا آزاد میں بہت زیادہ تھا، اس لیے علماء کو ختم نہ کر سکی۔ پھر بھی علماء کرام نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے۔ بلاخر وائسرائے پر جانے کے حکمران نے پوچھا کیا بات ہے؟ کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے، مجھے اس کی وجوہات بتاؤ تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے برطانیہ سے اپنے مبشرین اور ترجمان کار بلائے، جنہوں نے حالت کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس وقت تک تحریکیں ہوتی رہے گی جب تک 3 چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرنا چاہیے اور علماء اکرام کو ختم کرنا چاہیے اور جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں لمبے لباب تھی، چنانچہ انگریز نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور 3 سال کے اندر قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے بند اپنے انگریز نے چلائے۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے اعلان کرنا سال تھے۔ ان 3 سالوں میں ظالم انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرات نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے مگر انگریز کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئے اور امت کو انگریز کی غلامی سے بچا دیا۔ اگر یہ علماء یہ مدرسے والے سینہ تعلق کو نہ کرتے تو فرق کی تہذیب میں اس قدر چمک اور جاذبیت تھی کہ ہمارے سارے کے سارے نوجوان اسی روم میں بیٹھ کر فرق کی تہذیب کے لیے دعوت بن جاتے۔ مگر قربان جائے کہ مدارس کے سبکیوں نے ان حالات میں
کوئی قرآن کا حافظ بن کر نکل رہا تھا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی اپنے اندر اتنی وسعت سمیٹے ہوئے ہیں کہ اس کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ میرے بھائیوں یہاں ذکر رہا تھا کہ مدارس دین کے بجائے ہیں۔ آج کے سنگین حالات میں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربانی دینے کا تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔